حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر تھوڑا سا کھانے کا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتا، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے۔ آپ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ جاتے تھے۔ پتہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اور اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے سے بولا کہ پچھلے 3 دن سے تم کہاں چلے گئے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے، ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں، اور وہ جو آپ کو کھانا کھلایا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ پچھلے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا، اور اس نے ایک دن بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین و خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو بن عاص کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا: یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھے جاری کیا ہے تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ چٹھی کا ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔